قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ایمان کے بنیادی عقائد والی چیزوں میں جو جملہ 7 چیزیں ہیں جس کو ایمان مفصل کی شکل میں اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ان میں سے ایک پہلو والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانے کے اوپر یقین کامل رکھنا۔ اسی یقین کامل کی بنیاد پر ہی یہ دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، پھر اس کے بعد اس میں اٹھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے یقین میں یہ بات خود آ جاتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا پڑے گا ہر بندے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا تھا، زندگی عطا فرمائی، زندگی کے لیے ضروری چیزیں، ہر قسم کی نعمت، ضروریات زندگی کے انتظامات فرمائے، لیکن یہ فرمانے والے کو انسان بھلا بیٹھا۔ اور پھر وجہ غرض و غایت زندگی کے بتائی کہ آخرت میں تمہاری زندگی کا امتحان ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ زندگی میں کوئی تبدیلی لانا نہیں ہے، صرف تبدیلی عقیدے کی لانا ہے۔ وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی کمانا دھمانا ہے، شب و روز زندگی گزارنا ہے جیسا ہر انسان گزارتا ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی قدرت سمجھ کر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کہنا، تو جو چیز کہنے کی ہے اچھی ہے کہنا، کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بننا وغیرہ ایک بڑی طویل تفصیل ہے۔ آج کی اس آیت میں وہی ذکر ہے کہ سارے خرابیوں کی جڑ انسان کے اندر عام طور پر یہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے یقین میں کمی ہے۔ جب کہیں تو معاملات میں خرد برد کر دیتا ہے، الٹ پلٹ کر دیتا ہے، بیسیوں خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ سب سے پہلے یقیناً وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے لقاء کا، یا عربی میں 2 طریقے سے لفظ آتا ہی ہے، خلاف مخالفت، جہاد مجاہدہ، قتال مقاتلہ، حوار محاورہ، حوار بولو، محاورہ بولو، مقاتلہ بولو، قتال بولو، مجاہدہ بولو، جہاد بولو، لقاء بولو، ملاقات بولو، ایک ہی معنی ہے، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک پارٹی کا دوسرے پارٹی سے سامنا ہونا، تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے ملنا حساب و کتاب کے لیے، اس سے کوئی بچے گا نہیں۔ صفت رحمت و مہربانی کے ساتھ مومن بندوں کی ملاقات ہوگی، اللہ کے غیظ و غضب کے ساتھ نافرمان بندوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی بنیاد عقیدے کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے والی جو چیز ہے، جہاں حساب و کتاب کی منزل سے گزرنا خطئی چیز ہے، تو یہ نافرمان بندے اس وقت کیا کریں گے؟ وہ غیب والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ تو کروایا نہیں، چونکہ زندگی کے بعد ہوگا مشاہدہ، لیکن اس حقیقت کو
اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اپنی مقدس کتابوں کے ذریعے سے درمیان میں اپنے مقرب فرشتے کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کا یقین پیدا کروا دیا۔ ایمان کی کم و بیش ہر چیز غیب کے اوپر ہے، اس لیے قرآن کی ابتدا خود سورہ فاتحہ کے فوری بعد کتاب کی حقیقت ذکر کر کر الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے کلام پاک۔ اس کلام پاک میں ساری کی ساری چیزیں وہ غیب والی چیزیں بتائی گئی، اسی غیب والے عقیدے کے اوپر یقین میں کامل رکھ کر ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسی غیب کے اوپر جس قدر یقین کامل ہوں گا وہ مومن کامل، متقی کامل۔ اس لیے ھدی للمتقین آیت ختم ہوتے ہی وہاں پر لا لکھا ہوا ہے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم آج کے اصطلاح میں، کوئی ایک چیز ذکر کر کر کولن دیتے ہیں انگریزی میں، کولن سے پہلے چیز جو ذکر کیے گئے اسی کا ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو فن طباعت میں اس کا لحاظ رکھ کر چیزیں کتابیں چھاپی جاتی ہیں، پڑھنے والے کو سہولت پہنچانے کے لیے۔ آیت تو ختم ہوئی ھدی للمتقین، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمام متقیوں کو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کی اتباع فرما برداری کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کر جتنے چیزوں سے منع کیا ہے اللہ نے منع کیا ہے، یقین رکھ کر خوف رکھ کر بچنا، یہ مفہوم دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں متقی، یعنی باعمل مومن۔ اسلامیات کی ہر چیز کے اوپر یقین کے ساتھ شب و روز عمل کرنے والا، یقین کے ساتھ، وہ ہے متقی۔ اسی متقی کی وضاحت کے کام کیا ہیں، اس میں سب سے پہلے یقین ہے غیب کے اوپر۔ مرنے کے بعد اٹھایا جانا غیب ہے، جنت کا ذکر ہے ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ کا ذکر ہے ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کا دیدار ہوگا اس عالم میں نہیں اس عالم میں جو موت کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا۔ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، یہ سب غیب والی چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو مشاہدہ کروایا گیا ہو، کروایا جاتا ہے۔ موت کے فوری بعد ہی جس کو خبر والی زندگی عالم برزخ سے ہے، وضاحت کے ساتھ مومن بندے کو اگر مومن ہے، نیک ہے، سب سے پہلے دوزخ کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں اس کو، یہ کہتے ہیں دیکھ اس دوزخ کے اندر یہ فلاں مقام تیرا تھا، اب نہیں ہے۔ پھر جنت بتلا کر جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، اب یہ تیرا مقام رہے گا۔ اسی کے برعکس دوزخی کے لیے سب سے پہلے جنت کا مشاہدہ کرواتے ہیں، دیکھ اس میں تیرا مقام یہ تھا لیکن تو نے حاصل نہیں کیا، ہٹا دیتے ہیں۔ پھر دوزخ کا بتا کر اس دوزخ میں تیرا فلاں مقام ہے، تو بھی مرنے کے بعد والی بات ہے۔
ہمیں خبر دے دی گئی غیب والی چیزیں ہیں. جتنے مرے ہیں یہ سارے مرحلے سے گزرے ہوں گے، لیکن کسی نے آ کر بتایا تو نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو نیک بندوں کے ساتھ خواب کی دنیا سے مشاہدے ہیں. تو خواب کی دنیا ہے، خواب کی دنیا ہے. خواب دیکھنے والے کے حد تک ہے وہ محدود، دوسرے کے لیے دلیل نہیں. روزانہ بے حد و حساب نیک صالح مومنین کو ان کے خوابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارہ بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے. کتابوں میں تذکرے قلم بند ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. بیسیوں اللہ والوں کو خوابوں کے ذریعے سے خصوصی عبادت کے طریقے بھی دیے گئے، خصوصی دعائیں بھی سکھلا دی گئیں. تو خواب کی حد تک بات ہے. خواب میں مشاہدے ہوئے مومن کو ہونا بھی چاہیے، وہ بھی کرتے ہیں. طلب کے اوپر ہے، اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر ہے، لیکن خواب کی دنیا ہے. لیکن مشاہدے والی چیز نہیں ہے، یہ غیب والی چیز ہے. تو بلقاء اللہ اے بملاقات اللہ، لقاء و ملاقات ایک ہی چیز ہے. پڑھنا اسی سے کذبوا بلقاء اللہ، اگر کوئی پڑھ لیا کذبوا بملاقات اللہ، بالکل صحیح ہے، درست ہے، نماز میں کوئی فرق بھی نہیں. تو جتنوں کو جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب و کتاب کے دینے کا یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں مانا. ہر وہ شخص جو یقین نہیں مانا ہے، جو اس کلام پاک کی حقیقت کو قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا جو سابق میں ذکر تھا. کیا ہوگا؟ چلو کرتے چلو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی و رحمان ہے. پیدا کیا ہے، زندگی مقرر کر دیا ہے، رزق مقرر کر دیا ہے، تو زندگی مکمل دے گا، رزق مکمل دے گا. حتیٰ کہ بواسطہ جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیام خداوندی پہنچا دیا گیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی بندے کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے لیے مقرر کردہ رزق کا آخری دانہ اس کو جب تک نہ مل جائے، جب تک اس کی روح پرواز نہیں ہوگی. واقع معراج کے تفاصل میں سارے آسمانوں کے سیر و سیاحت کا تذکرہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں سے ملاقات، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، من جملہ اس کی ملک الموت سے بھی ملاقات. اس میں تفصیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بندوں کی آپ جو روح نکالتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کی روح قبض کر لینا ہے؟ یعنی جو کام جس فرشتے کے لیے مامور فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم فرشتے کو دے دیے ہیں. وہ خود بخود جیسے ایک الارم کی گھڑی رکھنے پر وقت آتے ہی بیل بجنے لگتی ہے، وہ علم خداوندی کمال قدرت وہ ہر ایک کو یہ علم اور فہم عطا فرما دیے ہیں. واقعی معراج والی حدیث میں وضاحت ہے. ملک الموت نے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ مقام ایک بڑے مکان کی جیسی شکل بتائی گئی جس کے 2 دروازے، کہ دیکھو اس دروازے سے بندے کا رزق آتا ہے، اس دروازے سے بندے کے لیے رزق جاتا ہے. اب جس کا رزق نہیں آیا
اس کا رزق ختم ہو گیا، میرے لیے آسان ہے معلوم کرنا، میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، اللہ کی طرف سے میں پابند ہوں۔ بہرحال جو بھی شکل ہے، حتیٰ اذا جاءت الساعۃ، اگر توبہ نہ کرے نہ پلٹے تو بالآخر وہ گھڑی آ جائے گی قیامت کی۔ الساعۃ، یہ لفظ کی حقیقت ہے سعیٌ، جد و جہد، سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنے کو کہتے ہیں سعی کرنا۔ انسان کی چہل پہل، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سوچنا کرتے کرتے اس کا اختتام ایک دن ہو جاتا ہے، وہ آخری وجہ ختم ہو گیا۔ اسی لحاظ سے الساعۃ، گھنٹے اور کے لیے بھی الساعۃ کہتے ہیں، وقت کے لیے بھی الساعۃ کہتے ہیں، جو جب مقرر ہو جاتا ہے آخری، یہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ وہاں ہو جاتا ہے، موت۔ قیامت کو بھی وہی کہتے ہیں الساعۃ، ساری دنیا چلتے رہے گی جب تک چلانا ہے اللہ تعالیٰ کو، جب وقت ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گی۔ اس لیے اردو میں ترجمہ کبھی اس ساعت، قیامت، موت، یہ سارے استعارہ کے طور پر الفاظ ہیں۔ یہاں پر قیامت یا انفرادی طور پر انسان کی موت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان جس دن مر گیا اس کے حق میں وہی قیامت ہے۔ اب دنیا اور دنیا والوں سے اس کو کچھ بھی لینا دینا نہیں رہا، چاہے موت ہو یا قیامت ہو، جب آئے گی بغتتاً، اچانک آئے گی، اچانک آئے گی۔ اس کی وضاحت قرآن میں سب سے زیادہ ہے کئی طریقے سے، نہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی۔ قالو، اس وقت یہ انسان موت کے وقت سے مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں، موت کے وقت سے اس وقت کہیں گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہمارے اوپر۔ عربی کا لفظ ہے، اس اردو میں بھی یہی چیز استعمال ہوتا ہے، حسرت، بے وقت کی تمنا کرنا، تمنا لا حاصل، علی ما فرطنا فیہا، ان تمام معاملے میں، ان تمام چیزوں میں جس میں ہم نے کوتاہی کی، غلطیاں کی، نادانی کی، غفلت سے کام لیا، کاہلی برتی، جو کرنا تھا نہیں کیے، موقع تھے، صحت تھی، اطاعت و عبادت کی طرف نہیں لگے، خواہ مخواہ کسی کے حق کو طلب کیا، فلاں فلاں، سب کچھ آ جائے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور یہ خاص چیز ہے آخرت کے عقیدے میں، قرآن میں کئی جگہ وضاحت ہے اس کی۔ جو کچھ انسان کیا ہے، چاہے اچھے عمل یا برے عمل، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ مشاہدے کی شکل میں ہوں گی، وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ گناہ والی چیزوں کو بوجھ اپنے سر پر لے کر جانا پڑے گا اس کو۔ یہاں ذکر ہے وہ اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنے گناہوں کو، نافرمانیوں کو اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، یہ بہت برا قسم کا بوجھ ہوگا، نہیں ہو سکتا، چلے گا نہیں، وہ ساتھ رہے گا۔ یہ عقیدہ آخرت کی وضاحت، عقیدہ آخرت کی وضاحت اس قدر کر کر اب انسان جو گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، اس کی ایک شکل کو بیان کرتے ہیں۔ آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے،
دوزخ بھی حاصل ہو رہی ہے دنیا کی زندگی سے، جنت بھی حاصل ہو رہی ہے دنیا کی زندگی سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سادہ سیدھا ترجمہ۔ لعب ایک خاص مفہوم کو پیش کرتا ہے، لہو ایک خاص مفہوم کو پیش کرتا ہے۔ لعب ہر ایسا کام جس میں کسی قسم کے بینیفٹ نہ ہو، نفع نہ ہو، اس میں وقت لگا دیتا ہے، اسی لیے لعب کھیل کود کو بھی بولتے ہیں۔ کھیلنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہے، لعوب کھلاڑی۔ لیکن لہون بھی کسی چیز کے کرنے میں بینیفٹ تھا لیکن نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بینیفٹ ہے، بینیفٹ والی چیزوں سے دوسری چیز میں پڑھ کر اس سے توجہ ہٹا لیا، اس کو کہتے ہیں لہو۔ اس کی مثالیں ان گنت ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے لیے ٹھہرنے میں کچھ ذکر ہو سکتا تھا، کسی کا فائدہ ہو سکتا تھا، کسی کی رہنمائی کر سکتے تھے، بیدار ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے، فلاں کر سکتے تھے، یہ بینیفٹ والی چیزیں۔ مگر کسی دوسری چیز میں اپنے آپ کو لگا کر فائدے والی چیز سے اپنے آپ کو ہٹا دیا، تو اس جیسی چیز کے لیے مخصوص لفظ ہے لہون اور لعبن، بغیر فائدے والی چیز میں لگ جانا، اور عام ترجمے میں کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو کھلاڑی ہے، جس میدان کا بھی کھلاڑی، یہ عام کھیل کود کو لے لو، تجارت کو لے لو، ازدواجی زندگی کو لے لو، کاروبار کو لے لو، آدمی جس فیلڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں ہماتن کوشش کرتا ہے، ہماتن کوشش کرتا ہے۔ شہری زندگی میں تو یہ وبا کئی طریقوں سے نیک لوگوں کو بھی پھسلاتی ہے۔ مثلا ایک دکان میں 2 لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ذرا دیر کے لیے کاروبار روکنا نہیں چاہتا، جماعت چھوڑنا پسند کرے گا، ایک کو نماز کے لیے بھیجے گا، دوسرا قضا پڑھنا چاہے گا یا ادا ہی شکل میں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہے گا۔ اس کو معلوم ہے، اور ایسا شخص جو پابند صوم و صلات ہے، ان سے بھی خطا ہوتی ہے، ان سے بھی خطا ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی خطا تو بہت ہے، عام لوگوں کی خطا تو بہت ہے، بے حد و حساب ہے۔ جو پابند صوم و صلات والوں سے بھی 20 قسم کی خطائیں ہوتی۔ تو ایک نماز اور 27 نماز کے مقابلے کا والا فرق کہنے کے لیے آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے، ٹھیک ہے اتنے دن میں چھوڑتا ہوں جماعت، اتنے دن تم چھوڑ دو نماز، اتنے دن تم رکھ لو، اتنے دن میں کر دیتا ہوں، لیکن میرے کاروبار میں کوئی فرق نہ ہے۔ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اور قرآن کا سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ایمان والوں سے ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو پابند صوم و صلات ہے، پھر غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اپنوں کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پیش کرتے ہیں۔ جو اس کے نہیں ہو رہے ہیں وہ فطری طور پر وہی چیزیں کریں گے۔ جو اپنا کہلایا، جو کر سکتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ہی ہے۔ اسی مفہوم کو عام اس میں 20 خرابیاں کرتے ہیں کرنے والے،
ہر کوئی جانتا بھی، دیکھتا بھی، سنتا ہے، لیکن نہ کرنے والے سے ذریعہ ہو جائے تو اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ شعرا معنی کی نزاکت کے ساتھ کئی انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ وہ تو قاتل اڑنے فلاں فلاں ہے چھائیں، لیکن آپ کی چھوٹی بھی غلطی آپ کے لیے بڑی غلطی ہے۔ یہ ہمارے اپنے الفاظ نہیں، قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ قرآن نے خود سزاؤں کے اندر دو قسمیں بنا دیا، سورہ احزاب میں اس کی تفصیل آئیں گی۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ ساری عورتیں مومن عورتیں ایک طرف ہیں، لیکن تمہارا تعلق پیغمبر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ دیگر عورتوں سے بڑھ گیا، لہذا اگر غلطی تم سے ہوتی ہے تو اسی غلطی کے پر دوسروں کے لیے جو سزا ہے اس کا 2 گنا کئی گنا اضافہ سزا تم کو ملے گی۔ وہاں حدیث روایتوں سے خیز کلیہ ہے، جتنا دینداری میں، ایمان میں جتنا آگے بڑھاوا رہے گا، اس کی چھوٹی غلطی بڑی غلطی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ نہ جاننے والے بہت ہیں، جان کر پھر غلطی کرنا یہ بہت بڑا عیب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح لہو و لعب کے سوا کھیل کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ جب وہ ہو گیا ہٹ کے دیکھو، ارے یہی تھا، ختم ہو گیا، اس میں سب کچھ لگا دیتا ہے۔ عامۃ الناس کا محاورہ بھی ہے، کھیل ختم پیسہ ہضم۔ ساری پونجی چلے گئی، کھیل بھی چلے گیا، پیسہ بھی گیا، کھیل بھی ختم ہو گیا، اب کیا رہا ہمارے پاس؟ یہ عام فہم دنیا دار کے استعمال کیے جانے والے محاورات میں سے ہے، کھیل ختم پیسہ ہضم۔ وقت لگا، پیسہ لگا، کھیل ختم ہو گیا، دلچسپی تھی، اب کچھ بھی نہیں رہی۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی بھی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب موت آ جائے گی تو اچانک سب کچھ ختم، کچھ رہنے والا نہیں۔ ایمان سے جڑ کر اس فکر کے ساتھ اسی زندگی کو جوڑنے پر زندگی ختم، لیکن حقیقی زندگی ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رواں رواں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ آخرت والا مقام یقیناً یقیناً سب سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے متقیوں کے لیے، جو دکھتا نہیں، سمجھنے کا ہے، جو غیب ہے، جو مشاہدے میں نہیں ہے، جس پر یقین رکھنا ہے۔ افلا تعقلون، لہذا یہ چیز سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ نتیجے کے اوپر غور کرو تو گیا ایمان کی حقیقت سے جڑے ہوئے شخص کے اندر خطائیں ہوئی تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عقل کا پہلو بھی دیا ہے، اس کو استعمال کرو۔ یہاں ایک مضمون، اپنا مسلمان کو دنیا اس کا پیچھا کرتی کیوں ہے، اور پیچھا کری کیوں ہے، کر رہی ہے کیوں؟ اگر کرے گی